بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی شامل تھے، اور وہ قیدی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک ہار دیکھ کر رہا فرما دیا، اور پھر وہی شخص ایسا ایمان لایا کہ آج بھی اس کی وفاداری کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک محبت بھری بیٹی، ایک باوفا شوہر اور ایک عظیم نبی کا نہیں، بلکہ سچائی، امانت، وفاداری اور ہدایت کا وہ سفر ہے جو دل کو چھو لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھیں، حضرت ابوالعاص کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوالعاص کی خالہ بھی تھیں اور انہیں بمنزلہ اولاد کے جانتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر نبوت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد ابوالعاص سے کیا تھا۔ ابوالعاص ایک مالدار، امانتدار اور بڑے تاجر بھی تھے۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں ایمان لے آئیں، مگر ابوالعاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابوالعاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، ہم تمہاری شادی جہاں چاہو گے کر دیں گے۔ مگر ابوالعاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا، زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابوالعاص بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ دیگر کفار کی طرح گرفتار ہو گئے۔ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر ابوالعاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور قیدی کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، قیدی کو رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوالعاص سے وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ روانہ کیا۔ کنانہ نے دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کیا، ہاتھ میں تیر کمان لیا اور روانہ ہوئے۔ آپ کی بیٹی کا اعلانیہ مکہ سے جانا قریش کو ناگوار گزرا۔ ابو سفیان اور دیگر سردار ذی طویٰ مقام پر آئے اور اونٹ کو روک لیا، کہنے لگے، ہم محمد کی بیٹی کو روکنے نہیں آئے، مگر اس طرح اعلانیہ جانے میں ہماری توہین ہے، بہتر ہے کہ ابھی مکہ واپس چلو اور رات کے وقت روانہ ہو جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی، مگر اس سے پہلے حبار بن اسود جو بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرایا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور کہا، جو کوئی اونٹ کے قریب آیا اس کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ پھر کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے کے بعد شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ وہ ایک مقام پر جا کر ٹھہر جائیں، جب زینب وہاں پہنچیں تو انہیں اپنے ساتھ لے آئیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو کنانہ بن ربیع وہاں ملے۔ وہیں سے کنانہ واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ حضرت زینب کو لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں۔ ابوالعاص مکہ ہی میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے پہلے ابوالعاص تجارتی سفر پر شام روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو ان کی امانت اور دیانت پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کا سرمایہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ واپسی پر راستے میں مسلمانوں کے ایک دستے سے ملاقات ہوئی جنہوں نے سارا مال ضبط کر لیا۔ ابوالعاص مدینہ میں چھپتے چھپاتے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے چبوترے سے بلند آواز میں اعلان کیا، اے لوگوں، میں نے ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نے وہی سنا جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے بھی یہی بات اسی وقت معلوم ہوئی جب تم نے سنی۔ سن لو، مسلمانوں میں سب سے چھوٹا اور معمولی شخص بھی پناہ دے سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرو لیکن خلوت میں نہ رہنا، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں۔
تم مسلمان ہو اور وہ مشرک۔ پھر اہل سریہ یعنی جنہوں نے مال قبضے میں لیا تھا ان سے فرمایا تمہیں اس شخص کا رشتہ معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً تمام مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لایا، کوئی رسی، کوئی چمڑے کا ٹکڑا، کوئی لوٹا، یہاں تک کہ پورا مال واپس ہو گیا۔ ابو العاص تمام مال لے کر مکہ پہنچے اور جس شخص کا مال تھا اسے واپس کر دیا۔ پھر سب سے فرمایا اے قریش کے لوگوں، کیا کسی کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے؟ سب نے کہا نہیں، تم نے حق ادا کر دیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ہم نے تمہیں وفادار اور شریف پایا۔ ابو العاص نے کہا بس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرمایا میں اب تک صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے مال بچانے کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں ہر امانت سے سبکدوش ہو گیا تب میں نے اسلام قبول کیا۔ بعد ازاں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ ان کے نکاح میں دے دیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔